دیگر چیلنجز اپنی جگہ، لیکن اس وقت بڑا چیلنج آپ کے لیے پارٹی سمبل ہے جو 26 سال سے آپ کے ساتھ چلا رہا ہے، اور یہ سمبل اس وقت خطرے سے دوچار۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ازل سے اگر آپ دیکھیں تو پہچان کی تو جنگ ہے۔ متحدہ ہندوستان میں جب ہم تھے، کھا پی بھی رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور کوئی ہمارے جو حقوق تھے آئلی وہ سب ہمیں مل رہے تھے۔ ہاں، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں تھی، ہمیں اظہار رائے کی اس طرح سے آزادی نہیں تھی، ہم اپنی تقدیر کے خود مالک نہیں تھے، اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے تھے، ہماری پہچان نہیں تھی۔ اسی پہچان کے لیے تحریک پاکستان جو ہے وہ چلی، اور اللہ نے ہمیں پہچان دی، اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ تو کسی شخص سے، کسی قوم سے یا کسی گروہ سے ان کی پہچان لینا جو ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، غاصب نے ہمیشہ کیا ہے۔ تو اگر یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف سے ان کی پہچان، ان کا بلہ، ان کا نشان لینا ہے، تو پہلے تو ہم اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، ہر عدالت میں مقابلہ بھی کریں گے، لیکن اس کا جواب پھر عوام دے گی۔ اور جو بھی کوئی الیکشن ہوگا، اگر وہ بلے کے نشان کے بغیر ہوگا تو عوام کا جواب کیا ہوگا؟ عوام کا جواب ہماری طرف سے پرامن ہوگا، اور پرامن یہ ہوگا کہ ہم بھرپور سیاسی مقابلہ کریں گے۔ اور امیر عباس صاحب، یہ سیاسی مقابلہ سب اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے جو ہے اس کو بالکل اپنا وہ سینہ کھول کے اس کو سمجھ لیں کہ 8 فروری کو کوئی سیاسی جدوجہد تحریک انصاف کی یا پاکستانیوں کی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ ہم تو بار بار آتے رہیں گے، ہم تو بار بار اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ جو علماء نے فرمایا تھا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ ہم سیاست کو آشیانہ بنانے تو نہیں آئے، ہم تو اس ملک کے آشیانے کو مضبوط کرنے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بلا رہے گا، کھلاڑی بھی رہیں گے اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی رہے گا۔ ہمارے مخالفین لیکن چاہے خان صاحب، سو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے کہ ہنر آپ آزما چیلنج لیں۔ کریں گے، اگر کوئی فیصلہ پارٹی کے ناموافق آیا تو آپ اس کو چیلنج کریں گے انتخابی نشان سے متعلق، تو کس کس چیز کو آپ چیلنج کریں گے؟ آپ کے الیکشن کو ہی اگر نل اینڈ وائڈ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو چیلنج کریں گے؟ آپ کے کاغذات نامزدگی ابھی آگے جا کے مسترد ہوں گے اگلے مرحلے پہ، ان کو چیلنج کریں گے؟ جو لوگ پہلے سزائیں یا مقدمات جھیل رہے ہیں وہ چیلنج کریں گے؟ تو یہ تو آپ پارٹی ایک طرح سے ہر وقت عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پرامن سیاسی جدوجہد اب صرف تحریک انصاف کی اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست کی تھی۔ اقتدار ہمارا مطمع نظر امیر عباس نہیں تھا، اقتدار ہمارا جو ہے منزل نہیں تھی، اقتدار صرف منزل کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا، اور وہ ہے کبھی بھی تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی کہ ہم نے حکومت بنانی ہے اور ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، ہم نے وزارتیں لینی ہے۔ نہیں، ہمارا مقصد تھا کہ حکومت میں آ کے اور وزارتوں میں آ کے وہ کام کریں جو کام 70-75 سال میں نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اور جتنا ملک کو بنانا مشکل تھا اس سے مشکل تر اس بنے ہوئے ملک کو اب واپس اپنے ٹریک پہ لانا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایک سٹیٹس کو بیٹھ چکی ہے، ہر جگہ ایک سٹیٹس کو ہے۔ اگر آپ کوئی سچی بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹھیک چلتے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو مخالفت کا سامنا ہوگا۔ تو ان مخالفتوں سے اور ان تکلیفوں سے تو گھبرانے والے تو نہ عمران خان ہے نہ ہم لوگ ہیں۔ ہماری سیاسی جدوجہد ہے، اس میں ہر طرح کی منزلیں آتی رہیں گی، ایک زخم اور صحیح، لیکن ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اور اگر یہ زخم لگ جائے کہ پارٹی کا سمبل بھی ختم ہو جائے اور پارٹی کے الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا جائے اور انتخابی شیڈول اناؤنس ہو چکا ہوگا، تو اس وقت تو آپ انتخابات کروائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سمبل بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر آپ اس زخم کا علاج کیسے کریں گے؟ آزاد امیدوار کھڑے کریں گے؟ الیکشن تو کنٹیسٹ کرے گی پارٹی یا بائیکاٹ کرے گی؟ اس پہ میرے خیال میں امیر عباس تھوڑا سا قبل از وقت ہے، بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو زیادتی ہمارے ساتھ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ ہو، تحریک انصاف بھی رہے، بلہ بھی رہے، اور کھلاڑی تو موجود ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اس ایکسٹریم تک نہیں جایا جائے گا، کیونکہ اگر اس ایکسٹریم تک چلا جائے نظام، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کھیل کا میدان ہی اس کی پیچھے اکھاڑ کے رکھ دی جائے تو پھر کون سا مقابلہ؟
اگر آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو مقابلے سے باہر کر دیا ہے تو پھر تو یہ ویسے ہی میاں صاحب کو بٹھا دیں، پھر الیکشن کی کیا ضرورت؟ اور یہ بھی فرمائے گا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا صدارتی ریفرنس داخل کیا گیا، آج اس کی پہلی براہ راست سماعت تھی، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس معاملے کو قوم کے سامنے رکھا جانا چاہیے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اس تاریخ کے اس تاریخ باب کو اب قوم کے سامنے رکھ کے اور عدالت کو بھی اپنی اس ماضی کی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہر اچھے کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے، یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں، 2012 میں یہ بھٹو ریفرنس اس زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا، اور میرے سینئر لطیف افریدی لالا اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے. میں ان کی جونیئر کے طور پہ اس کیس میں ان کے ساتھ آتا تھا سپریم کورٹ. یہ اس زمانے سے سٹارٹ ہوا، پھر پتہ نہیں کیا وجوہات تھی، اس کو کھڈے لائن کر دیا گیا. میرے خیال میں بڑی ناکامی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بھی، کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت تو ریسنٹ واقعہ ہے، نہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروا سکے اور نہ اس کیس کو وہ پھر وہ لگوا سکے یا جاری کروا سکے. تو اب اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اچھا ہے، میں اس کو اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن بھٹو صاحب تو فوت ہوئے 50 سال سے تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں، ہماری تو پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، ان کا اقتدار اور ان کی ساری چیزیں. ابھی حال میں آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے، جو امت کا بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ جس طرح سے وہ جیل میں ہے، جس طرح سے سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے، میڈیا کو نہیں چھوڑا جا رہا، پولیٹیشنز ہمارے، ہم جو ان کے سیاسی ورکر ہیں، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. تو ماضی کو تو بعد میں درست کریں، پہلے حال کو تو درست کریں. تو میں اس کو تو خوشائند سمجھتا ہوں، لیکن میں پرزور مطالبہ بھی کرتا ہوں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کیا وہ اس جو بھی پروسیس چل رہا ہے کیا اس سے مطمئن ہے؟ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی، ان کا کیس کھڈے لائے، اور جس طریقے سے ان کے یا ہم لوگوں کے ٹرائل، ہم جیسے لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے کٹنا اور خواتین پرزنرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے سارا کچھ، کیا اس سے وہ مطمئن ہے؟ کیا ان چیزوں پہ بھی سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ آپ کا مستقبل تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ اپنا حال ٹھیک کرتے ہیں. تو ماضی کی تو باتیں تو ہو گئیں، وہ تو اچھی بات ہے اگر وہ انیشیٹو لے رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس سے اہم اب یہ ہے کہ حال کو تو درست کریں، کیونکہ آپ کا حال اگر خراب ہے تو پھر مستقبل بھی خراب ہوگا. حال کی ایک اور خبر بھی سن لیں آخر میں، اس میں بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کو آخری کیس جس میں سزا ہوئی اس میں بھی آج بری کر دیا گیا ہے. العزیزیہ، ایون فیلڈ، دونوں کیسز میں بری ہو گئے ہیں. صرف اب ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، وہ بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اگلے ماہ جنوری سے اس کی بھی سماعت ہوگی. لگ یہ رہا ہے کہ نااہلی جو تاحیات ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. دیکھیں، یہ ملک 25 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا، یہ چند لوگوں کے لیے نہیں بنا کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے اقتدار کے تیر و نشتر آزمائیں گے. تو یہ سیاستدانوں کی بیٹل گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. ملک یہاں پہ سیاست ملک کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ملک شخصیات کے لیے ہو. مجھے ان سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، وہ آتے ہیں نہیں آتے ان کا جو، لیکن سن 85 سے سیاست میں ہے. کیا ان کے سیاست میں آنے کے بعد پاکستان کا سیاسی نظام بہتر ہوا ہے؟ 4 بار ان کی جماعت نے حکومت سنبھالی ہے پچھلے 40 سال میں، 4 بار وزیر اعظم دے گیا اس قوم کو مسلم لیگ نون. کیا پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں کسی چیز میں اوپر گیا ہے؟ مہنگائی میں کمی آئی ہے؟ کوئی ہم غربت کی سطح میں جو ہے ہماری کمی آئی ہے؟ کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں؟ کوئی دنیا میں پاکستان کا نام بڑا ہے؟ کوئی بڑی یونیورسٹیاں ان لوگوں نے بنائی ہیں؟ کوئی پاکستان میں کوئی مثالی ملک کوئی چیز ہم نے بنا دی ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ تو 40-45 سال میں ان لوگ، اگر یہ لوگ ڈیلیور کرتے، تحریک انصاف بنتی نہ. ہم ان لوگوں کے ریئیکشن میں آئے ہیں سیاست میں، ان لوگوں کی مس گورننس، ان لوگوں کی غلط سیاست، اقربا پروری، اور پاکستان کو صرف ایک سیاسی اکھاڑا بنانا. 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک ووٹر ہے، دیٹس آل، جس کو ووٹ لے کے انہوں نے ملک کو جو ہے وہاں پہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنا ہے. ان کو انسان سمجھنے کی تحریک ہے تحریک انصاف، کہ ان پاکستانیوں کو انسان سمجھا جائے، ان کے بھی حقوق ہیں. رائٹ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اور ترجمان، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک بریک